اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہماری آج کی یہ گفتگو استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان المبارک کی ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے اس حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے 2 ماہ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کی مشہور دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، وبلغنا فی رمضان، اور ہمیں رمضان میں اپنے فضل و کرم سے پہنچا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 ماہ پہلے یہ دعا مسلسل کرتے رہنا، یہ رجب کی بھی اور شعبان کی بھی اور بالخصوص رمضان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ رجب تو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور شعبان کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا اس ماہ مبارک کو اپنا کہنا یہی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ کوئی چیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوب کریں اور کہیں کہ یہ میری ہے، تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ میں اس کی مثال اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہم سب کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، چونکہ وہ ہمارا دعویٰ ہے، اور دعوے کے مطابق دلیل پیش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم حضور کے امتی ہیں یہ دعویٰ ہے، اور دلیل اس کی تبھی ہو سکتی ہے جب بندہ حضور کا امتی بن کے رہے اور بن کے دکھائے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم کہیں حضور علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کریں، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ حضور کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ چونکہ وہ ثابت ہو گیا، اس کا امتی ہونا ثابت ہو گیا۔ وہ میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ اس دن آکڑتے مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن کیا نبی سرور نے اے نہیں امت میری۔ یعنی اگر حضور کہہ دیں کہ یہ میری امت نہیں ہے تو آکڑ مغروری تو نکل گئے۔ تو اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ بہت بڑی بات ہے تو اس کو آپ سمجھیں کہ حضور فرما رہے ہیں شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اپنی طرف منسوب کر کے کہنا یہ بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ
شعبان کی کوئی فضیلت نہیں. شعبان کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان شریف کی تیاری کا مہینہ قرار دیتے ہیں اور آپ کثرت سے اس میں روزے رکھتے ہیں. رات کو شب بیداری کرتے ہیں، رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ رمضان شریف سے پہلے یہ جو 2 جمعۃ المبارک ہیں، اس کو ہم رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے اس میں غور کریں، سوچیں. تیاری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جسمانی تیاری اور ایک روحانی تیاری ہے. جسمانی تیاری یہ ہے کہ اپنے جسم کو خوراک پہنچائی جائے، اس کو طاقتور کیا جائے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اس میں خوراک بھی آ جاتی ہے، اس میں لباس بھی آ جاتا ہے. اور ہم سبھی رمضان شریف میں جسمانی تیاری بڑی اچھی طرح سے کرتے ہیں، بلکہ اس کی بڑی فکر کرتے ہیں. پہلے سے ہی ہمارا پروگرام بن جاتا ہے اور کمپنیاں بھی پاکستان میں جو ہے وہ رمضان آفر لگا کے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں. وہ خوراک کی چیزوں پر بھی ہوتی ہے، لباس پر بھی ہوتی ہے، شوز پر، جوتوں پر بھی ہوتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ہے، انسان چکمہ دینا بھی جانتا ہے اور انسان چکمے کے اندر پھنس بھی جاتا ہے. بعض اوقات ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ آفریں اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ اتنے پیسے بڑھا کے تو کم کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو رمضان شریف میں ہم یہ آفر دے رہے ہیں. ہمارے تجربے میں تو یہی ہے کہ رمضان شریف آتا ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ مسلمانوں کا المیہ ہے. باقی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے خاص تہوار پر چیزیں سستی کر دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہے اور بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو جسمانی تیاری، خوراک کا انتظام کرنا، مشروبات کا انتظام کرنا اور جسم کو طاقت اور قوت دینے والی چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ اس کی بدنی اور جسمانی تیاری ہے. اس کے لیے تو مجھے آپ کو کوئی ٹپس دینے کی یا آپ کو ہدایات دینے کی ضرورت نہیں. اس میں آپ پہلے سے بڑی مہارت رکھتے ہیں اور لباس وغیرہ کا بھی. لیکن ایک چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس میں بھی رمضان شریف کی ہم تیاری کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی، ادھر انسان متوجہ نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو اس طرف متوجہ کروں. مثلا آپ نے لباس لینا ہے، لباس خریدنا ہے، جوتے خریدنے ہیں، خوراک خریدنی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی رمضان شریف یا عید کے لیے ہم شاپنگ کرتے ہیں، وہ تیاری اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ رمضان شریف سے پہلے وہ سارا انتظام کر لیں. چونکہ کوئی 15-20 دن کے بعد کوئی آپ کے پاؤں کے سائز کا بھی فرق نہیں پڑ جانا. 15-20 دن میں کوئی آپ کے جسم کا بھی کوئی سائز کا فرق نہیں پڑ جانا جس سے آپ کو لباس فٹ نہ آئے. اور اسی طرح سے جو چیزیں رمضان میں مہنگی ہوں گی وہ ابھی آپ کو کسی قدر سستی مل جائیں گی. اس لیے وہ آپ رمضان شریف سے پہلے تیاری کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان شریف کا وہ وقت جو آپ نے بازاروں میں صرف کرنا ہے،
شاپنگ میں صرف کرنا ہے، سوٹ خریدنے کے لیے، جوتے خریدنے کے لیے اور اپنی خوراک خریدنے کے لیے جو آپ نے وقت صرف کرنا ہے وہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا رمضان شریف کو زیادہ قیمتی بنانے کے لیے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس کے پیچھے ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی بڑی عظیم نعمت ہے تو میری امت تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان رہے۔ اب اس سے آپ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑی شے ہے، یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی بہت بڑا انعام ہے جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا، جس کے دن بھی قیمتی ہوں گے، جس کی راتیں بھی قیمتی ہوں گی۔ اس میں 15 سے زیادہ ایسے انعامات اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں رکھے ہیں ایمان والوں کے لیے جو رمضان کے علاوہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثلا اب آپ سانس لے رہے ہیں تو یہ سانس ہے، اور سانس لینا ہی ہے، جو بندہ زندہ ہے اس نے سانس لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سانس لے، ہوا باہر جا رہی ہے، ہوا اندر جا رہی ہے، یہ سانس ہم لے رہے ہیں، اور سانس لیے بغیر گزارا نہیں، تو یہ صرف سانس ہے۔ ہاں، اس سانس کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس سانس کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے درود پاک سے، اس سانس کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے تلاوت قرآن سے، اس سانس کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر کے، اس سانس کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا اور آپ کی نعتیں پڑھ کے۔ سانس کو قیمتی بنانے کے بڑے سارے طریقے، اچھی گفتگو، سچ بولنے سے بھی سانس قیمتی بن جاتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا جائے تو سانس صرف سانس ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں صرف سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اب غور فرمایا، یہ آپ کو نعمت اور مہینوں میں میسر نہیں، تو جب سانس بھی عبادت ہے تو پھر چاہیے نا کہ ہم رمضان شریف کی تیاری کے لیے وہ وقت جو بازاروں میں خرچ کرتے ہیں، جو پھر پھرا کر گھوم کے ادھر ادھر اپنے کام کاجوں میں مصروفیات میں ہم صرف کرتے ہیں، اس کو بچا کے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے صرف کیا جائے۔ چونکہ ایک حدیث یوں بھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو منبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج خلاف معمول آپ نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے میرے ہر قدم پر ایک دعا مانگی ہے جس پر میں نے آمین کہا ہے۔ اس میں ایک دعا تو یہ کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور انہیں خوش کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، وہ شخص جو ہے وہ بڑا بد نصیب اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا جبریل امین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا اور آپ پر درود شریف نہ پڑھا،
وہ شخص بھی بد نصیب اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، جس نے زندگی میں رمضان پایا اور اس نعمت کی قدر کر کے اللہ کی بخشش حاصل نہ کر لی اور اللہ کی رحمت سے دور رہا، ایسا شخص بھی بد نصیب ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس سے بھی سمجھیں کوئی خاص شے ہے؟ رمضان شریف کوئی خاص شے ہے جس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو ہم نے پہلے سے پلاننگ کرنی ہے، رمضان شریف سے پہلے پلاننگ کرنی ہے کہ وہ وقت ہم نے بچا کے کیسے رکھنا ہے۔ جو سلف صالحین، جو اسلاف ہیں، ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں، بڑے بڑے تاجر، کام کاج والے لوگ تھے، کوئی فارغ رہنے والے لوگ تو نہیں تھے، وہ محنتی۔ اور کام کاج کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، جس میں آپ بڑا وقت لگاتے ہیں، بڑا ٹائم صرف کرتے ہیں، لوگوں کو وقت دیتے ہیں، آپ کماتے ہیں پھر آگے صرف کرتے ہیں، اس پر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان شریف سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان شریف کا اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے۔ اور یہ سمیٹا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بڑا مشن ٹارگٹ مل جائے نا کہیں جانے کا، فرض کر لیں کہ آپ حج پر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی 1.5 مہینہ یا 2 مہینے لگ جاتے ہیں، تو آپ اپنے کاموں کو پہلے سے ہی 5-6 ماہ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہاں 40-50 دن میں نے رہنا ہے، اس کا میں انتظام کر لوں، اہتمام کر لوں، تاکہ پیچھے سے کوئی دقت نہ ہو۔ اسی طرح اپنے وقت کو مینج کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ان کاموں میں ہی مصروف رہنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ وقت رمضان شریف کی برکات حاصل کرنے کے لیے صرف کیا جائے، تو اس سے بھی آپ کا رمضان شریف کا جو پروگرام پروردگار نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو اپنے کام کو مینج کریں۔ دیکھو نا، یہ عید آ جاتی ہے تو بعض اوقات عید پڑھ لیتے ہیں آپ، 2 گھنٹے بعد درزی سے کپڑے ملتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ اور بعض اوقات آپ عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن کپڑے آپ کے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے رمضان شریف کے ان مبارک لمحوں میں اپنا وقت جو ہے وہ ان چیزوں پر ضائع کیا ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے 10-15 دن گزر جائیں گے، پھر آپ بازار چکر لگائیں گے، سوٹ لائیں گے، درزی کو دیں گے، وہ کہے گا میرے پاس تو بکنگ ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جوتے ہیں تو وہ آپ اگر شعبان میں خرید لیں گے، رجب میں خرید لیں گے، تو رمضان میں یا عید میں وہ جوتے آپ کو چھوٹے ہو جانے، یا وہ کپڑے جو ہیں وہ چھوٹے ہو جانے، یا ان کی فٹنگ صحیح نہیں رہے گی۔ وہ 15-20 دن میں بندے کا اتنا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر کے رکھیں۔ خوراک ہے، سودا سلف آپ لاتے ہیں، بڑے قیمتی ٹائم آپ ضائع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، عام دنوں میں بھی یہ جو عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت کے اندر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں پروردگار مومن کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ عام دنوں میں، یعنی عام دنوں کے اندر بھی یہ وقت بڑا قیمتی ہے، عصر سے لے کے مغرب تک کا۔ تو رمضان شریف میں یہ سارے کا سارا آپ کا سموسوں کی دکانوں پر، پکوڑے کی دکان پر اور دیگر دکانوں پر آپ کا یہ ٹائم صرف ہو جاتا ہے۔ دودھ اکٹھا کرنے میں، دہی اکٹھا کرنے میں، چیزیں اکٹھی کرنے میں روزانہ آپ یہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ میں جسمانی تیاری بتا رہا ہوں، روحانی تیاری ابھی میں نے شروع نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کہ جسمانی اور بدنی تیاری کے لیے بھی آپ کو مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
یہ ہماری غفلت ہے، کوتاہی ہے، اور ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں، جب بالکل سر پر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس لیے رمضان شریف آپ کے سروں پر عنقریب اللہ کے فضل و کرم سے سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی نفلی عبادتیں فرضوں کے برابر ہیں۔ ہاں جی، جس میں اللہ تعالیٰ نے، یا ہم مہینوں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، جس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے دروازے بند کر دینے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دینے، اور سلسلۃ الشیاطین اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ دینا ہے، شیطانوں کو جکڑ دے۔ جو شیطانوں کو جکڑ سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی جکڑ سکتا ہے، لیکن انسانوں کو جکڑتا نہیں ہے۔ بھائی جو اتنے بڑے شیطانوں کو، شیطان آپ کو پتا ہے نا کہ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری طاقت دی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ الاعراف میں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ تمہیں وہاں سے دیکھ لیتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ بندے کے بدن کے اندر خون بن کے بھی اس کی غلطی کروا جاتا ہے۔ یہ مخلوقات کی مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سانپ بن جاتا ہے، کتا بن جاتا ہے، خنزیر بن جاتا ہے، ہاں جی، نیک بندہ بن جاتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ نیک نظر آتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں بن سکتا تو وہ صرف ایک شکل نہیں اختیار کر سکتا، اور وہ میرے آقا کریم کی شکل مبارک ہے۔ چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُتَمَثَّلُ بِالشَّيْطَانِ، کہ شیطان میری مثلیت اور میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت حضور نے فرمایا جب کس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو خواب میں دیکھا جائے تو کیا وہ آپ ہی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ میں ہی ہوں گا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک مفہوم مخالف کے طور پر بات کروں، سمجھے ذرا، میرے ذہن میں ابھی سٹرائک کی ہے کہ دیکھو ہم مختلف شکلیں نہیں اختیار کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک شعبدہ بازی ہے نا، شعبدہ بازی ہے۔ اگر کوئی بندہ مختلف شکلیں اختیار کر جائے تو لوگوں کو حیران کر سکتا ہے، لوگ اس کے چکر میں آ سکتے ہیں۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری طاقت اس کی شیطانی صورت میں دی ہوئی ہے، وہ مختلف شکلیں، جانوروں کی شکلیں، نیک لوگوں کی شکلیں، کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، کسی کی بھی۔ جو اتنی شکلیں اختیار کر سکتا ہے وہ حضور کی مثل نہیں۔ میری بات کو سمجھے ذرا، وہ حضور کی مثل نہیں۔ تو جو کوئی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا وہ حضور کی مثل کیسے ہے؟ اب سمجھے؟ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غالب رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک میں کوئی تو شے ایسی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے ممتاز رکھا ہے۔
تو اس لیے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں چونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. تو جو شیطانوں کو رمضان میں جکڑ سکتا ہے وہ انسانوں کو نہیں جکڑ سکتا. جکڑ سکتا ہے لیکن انسانوں کو وہ جکڑتا نہیں. اس لیے رمضان شریف میں چونکہ یہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، انہ لکم عدو مبین، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، وہ انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتا. اس کے باوجود رمضان شریف میں جو لوگ ان کارستانیوں میں اور ان غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دراصل گزشتہ 11 ماہ میں اس کے اتنے اثر پذیر ہوتے ہیں شیطان کے کہ وہ 1 مہینے کے اندر ان سے وہ غلطیاں چھوٹتی نہیں ہیں، کیونکہ بار 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 تجربے سے گزر کر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو بدنی تیاری کے لیے خوراک، لباس، جو کچھ بھی آپ نے خریدنا ہے، یہ میری نصیحت سمجھ لیں کہ رمضان شریف سے پہلے ہی سارا انتظام کر لیں تاکہ آپ کے پاس رمضان شریف میں وقت بچ جائے. رمضان شریف میں آپ بازاروں کے اندر گھومنے میں وقت ضائع نہ کریں، دکانوں پر کھڑے ہو کر مختلف وقتوں میں اور قیمتی وقتوں میں وہ لمحے جو بڑے قیمتی ہیں ان کو ضائع نہ کریں. وہ آپ کے لیے بہت اہم باتیں ہیں. دیکھنے میں بظاہر وہ دن اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے یہ دن ہیں، دیکھنے میں بظاہر وہ اسی طرح کی راتیں ہوں گی جس طرح کی راتیں یہ ہیں، لیکن ہمارا اعتماد اور ہمارا اعتبار تو حضور کی ذات پر ہے نا. آپ نے بتایا ہے کہ یہ دن بڑے برکت والے ہیں، آپ نے بتایا یہ راتیں بڑی برکت والی ہیں، آپ نے بتایا ہے خواہ وہ قرآن میں ہو خواہ حضور علیہ السلام کے فرمان میں ہو، آپ نے فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں 1 رات خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. تو جسمانی تیاری کیوں کریں؟ تاکہ رمضان شریف کا وقت بچ جائے، وہ قیمتی وقت آپ اپنے کام میں لا سکیں، اس کی برکات حاصل کر سکیں، ضائع نہ کریں. دوسری تیاری جو آپ نے کرنی ہے وہ روحانی تیاری ہے. جسمانی تیاری میں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں نے مین جو چیز ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دی. روحانی تیاری یہ ہے کہ روح بھی کھا کھا کے پی پی کے اور آرام کر کر کے اور مختلف سہولتوں میں پڑ کے یہ روح جو ہے یہ بھی دب جاتی ہے، اٹھتی نہیں، سوچتی نہیں. انسان کے ذہن کے اوپر مادے کا غلبہ رہتا ہے، ہر وقت کھانے کا خیال، ہر وقت پینے کا خیال، ہر وقت سونے کا خیال. یہ جو خیالات ہیں یہ روح کو دبا دیتے ہیں. روح ایک الگ سی شے ہے جس کی کوئی خوراک زمینی نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ کوئی خوراک زمینی، روح کی کوئی خوراک بھی زمینی نہیں ہے. جسم کی تمام ضرورتیں زمینی ہیں، تمام ضرورتیں، وہ آپ کا لباس ہو، وہ آپ کی روٹی ہو، آپ کی دالیں ہوں، چاول ہوں، پھل ہوں، پینے والی چیزیں ہوں، مشروبات ہوں، سب کا سب تعلق زمین کے ساتھ. آپ اس کی روٹ پر جائیں گے تو آخر میں جا کے وہ زمین سے ہی اور اس کا رابطہ نکلے گا. سمجھ آئی نا جی؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ گرمی لگتی ہے جسم کو تو آپ پنکھا چلاتے ہیں. پنکھا لوہے سے بنا ہے، لوہا کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے. ٹھیک ہے، آپ عمارت بناتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے اس کی کھڑکیاں، دروازے، اس کا سیمنٹ، اس کی اینٹیں، سب زمینی چیزیں.
آپ کو سردی لگتی ہے، آپ رضائی لیتے ہیں اپنے اوپر، کمبل لیتے ہیں، تو آپ پہنچتے جائیے، اس کی ایک ایک چیز، اس کا رابطہ زمین سے ہوگا۔ آپ کھانے والی چیزیں ہیں، پھل کھاتے ہیں آپ، بظاہر وہ آپ کو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، سیب نظر آتا ہے، کیلا نظر آتا ہے، مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے ہی ان کو نکال کر مختلف خوبصورت شکلیں دے کے آپ کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو ایک سے ایک چیز جو ہے، بہترین سے بہترین چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، ڈیکوریشن کی تمام چیزیں، خواہ وہ سونا ہو، چاندی ہو، کوئی چیز ہو، اور آپ کی جتنی بھی پروڈکٹس بنتی ہیں سب کی سب، ان کا رابطہ زمین کے ساتھ ہے، اور جسم کی ہر ضرورت زمین سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے پانی برساتا ہے، زمین کو رونق بخشتا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں کہ اس کی بڑی لمبی پلاننگ ہے، بڑی لمبی۔ یہ کوئلہ ایک دن میں نہیں بن جاتا، نہ جانے کتنا وقت وہاں وہ گیسیں رہیں تو پھر جا کے وہ کوئلہ بنا۔ لوہا بھی ایک دن میں نہیں بن جاتا، ہیرے ایک دن میں نہیں بنتے، جواہرات ایک دن میں نہیں بنتے، سونا بھی ایک دن میں نہیں بنتا، چاندی بھی ایک دن میں نہیں بنتی۔ بڑی پروردگار کی ایک لمبی پلاننگ ہے۔ اس نے پہلوں کو بھی بہت کچھ دیا جو گزر گئے، اور آپ کے لیے بھی بڑا کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور آپ کے بعد جو آئیں گے قیامت تک سارے انتظامات اس نے کیے ہوئے ہیں، کوئی کمی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں مگر یہ کہ اس شے کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ان خزانوں کو معلوم قدر کے مطابق، معلوم مقدار کے مطابق اتارتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں کو جس وقت جس جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ سورج سے کتنا فائدہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ فلاں چیز سے یہ فائدہ لیا جا سکتا ہے، فلاں سے یہ فائدہ لیا جا سکتا ہے، اس طرف متوجہ کیا۔ جسم کی ہر ضرورت زمین سے پوری ہوتی، یہ مٹی کا بنا ہوا انسان، اس کی ہر ضرورت مٹی سے پوری ہوتی ہے۔ بدن کی بات کر رہا ہوں، روح کی کوئی ضرورت زمین سے پوری نہیں ہوتی۔ روح کی طاقت کو بڑھانے کے لیے وہ جو مٹی اور مادی اور کثافتی چیزوں کے نیچے دب گئی تھی روح، اس کو اٹھانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے پروردگار نے رمضان شریف کا پروگرام دیا ہے کہ کچھ دیر بھوکے رہو، کچھ دیر پیاسے رہو، کچھ دیر بیوی سے دور رہو، قربت سے، ازدواجی تعلق سے دور رہو۔ اسی میں لگ لگ کے تم کہاں تک پہنچ گئے ہو، کھا کھا کے کیا حشر کر لیا تم نے، پی پی کے اپنا کیا حشر کر لیا۔ کچھ دیر رکو، ٹھہرو، تاکہ وہ تمہاری اس مادی کثافتوں کے نیچے جو دبی ہوئی روح ہے وہ زندہ ہو، اس کو زندگی ملے، اٹھے۔ جب بیدار ہو، جب بیدار ہو تو دن کو اس کو بیدار کرو، رات کو اس کی خوراک قرآن مجید سنو، سناؤ۔ دن کو اس کو بیدار کرو، جگاؤ اس کو، اور رات کو قرآن مجید سنو، سناؤ۔ یہ زمینی شے نہیں، روح کی خوراک ہے قرآن مجید۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ جدھر سے روح آئی ہے
بولو یہ کہاں سے آیا؟ جدھر سے روح آئی ہے اس کی خوراک بھی ادھر سے ہی آئی ہے. یہ دو آتشا پروگرام ہے. روح کو بیدار کرنے کا اور بیدار کر کے اس پر اس کی جو خوراک ہے وہ دینے کا. روح کو اس کی خوراک دینے کا پروگرام ہے، جس میں آپ کے بڑے بڑے اس وقت سکالر اور بڑے بڑے دانشور لگ گئے ہیں. تراویح کوئی شے نہیں. پہلے ہی بڑے سست تھے لوگ، پہلے ہی کوئی برا کام تو نہیں کرتے تھے. بولا نا جی. تو یہی ہے نا کہ رمضان شریف آتا تھا تو لوگ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو تراویح میں مشغول ہو جاتے. تو تراویح میں کیا کرتے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، اور پیور سنتے ہیں، کوئی ترجمہ تفسیر نہیں پڑھتے. بولو نا بھائی. رمضان شریف میں کوئی ترجمہ پڑھتا ہے؟ کوئی تفسیر پڑھتا ہے؟ نہیں. پیور وہی کلام جو پروردگار نے اپنے محبوب کے دل پر اتارا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے باقاعدہ. اس میں غلطی کی گنجائش انسان بقدر استطاعت نہیں رہنے دیتا. آگے ایک حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے ایک اور حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے. جہاں کو گڑبڑ کرے تو وہ بتاتا ہے کہ جی صاحب آپ غلطی کر گئے. سمجھ آ گئی نا؟ یوں نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں ہے. زیر زبر کی غلطی نہیں کرنے دیتا. غفلت کر جائے، کوتاہی ہو جائے، نہ سمجھ آئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دانستہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیور چیز روح جس طرف سے آئی ہے یہ امر ربی ہے. روح بولو امر ربی ہے. اس کی کوئی سالڈ شکل نہیں. یعنی آپ اپنے جسم میں نہیں بتا سکتے کہ فلاں جگہ پر روح نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں کہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی یہاں ہے یہاں نہیں، یہاں ہے یہاں نہیں. روح پورے بدن میں اس کو زندہ رکھے ہوئے، جاگتے ہوئے تو اس کی جسم کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے. یہ روح اور جسم مل کے کام کرتے ہیں جاگتے ہوئے. اور جب سو جاتا ہے تو پھر روح اس بدن کو زندہ بھی رکھتی ہے اور خود اس سے آزاد ہو جاتی ہے. یہ خوابیں آپ کی وہی چیز ہیں. بندہ کہیں نہیں گیا، بندہ کوئی کراچی نہیں گیا. بولا نا، بندہ وہیں چارپائی پر بیڈ پر پڑا ہوا ہے. وہ کہیں کوئی آگ میں چھلانگے نہیں لگا رہا، کہیں کوئی دولت اکٹھی نہیں کر رہا، کہیں اس کو سانپ نہیں ڈس رہے. لیکن خوابیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روح نے آپ کے جسم کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے. سویا ہوا بندہ سانس لے رہا ہے. یہ روح کی کارکردگی ہے کہ اس نے جسم کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے اور خود جسم کی پابند نہیں ہے سونے میں. اور جس وقت موت آتی ہے تو پروردگار روح اور جسم کو الگ کر دیتا ہے. میرے دوست ہیں آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ بندہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آئی کیسے دیکھ لیتا ہے. ہمیں پتا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں، ایک ایک پارٹ کا پتا ہے. کانوں سے کیسے سن لیتا ہے، ناک سے کیسے سونگھ لیتا ہے، بوٹی کا کیسے بول لیتا ہے. ہاں جی، اس کی کوئی سمجھ نہیں. یہ پروردگار کی اپنی اس کا اپنا کمال ہے کہ اس نے اس بندے کے اندر روح پھونکی، اور روح بھی اس نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے. وہی روح ہے جو آگے آپ کے باپ سے آپ کی طرف منتقل ہو رہی ہے، الگ نہیں. نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، قرآن پاک کی آیت ہے. میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے، فرشتوں اس کو سجدہ کرو.
ہاں جی، کیسی عظیم چیز ہے. فرشتوں، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے. نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. فرشتوں اس کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. استکبر، اکڑ گیا. وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. پتہ چلا کہ اصل میں جو پروردگار نے اپنی روح پھونکی ہے اس کا منکر ہی کافر ہے. بولو، اس کا منکر ہی وہ کافر ہو گیا. پروردگار نے پوچھا مالک اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہے تجھے، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو بہتر کیسے ہے، اس میں تو اس کی روح ہے. ہاں جی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا. مٹی کا ہی منکر ہے. ہاں جی، اور ہے یہ مٹی، ساری مٹی ہے، اس کی ضرورت بھی مٹی ہے. اور روح جو تھی نا، وہ جو اس نے اپنی پھونکی تھی، اس کی ضرورت مٹی نہیں تھی. بولو، اس کی ضرورت مٹی نہیں تھی. یہ جدھر سے آئی تھی اس کی خوراک بھی ادھر سے آنی تھی. تو پروردگار نے اس روح کی خوراک ہی اپنے محبوب کے قلب مبارک پر قرآن مجید کی صورت میں اتاری ہے. اس کی روحانی ترقی کے لیے رمضان شریف کا پروگرام دیا ہے. روحانی ترقی کے لیے بڑے قیمتی لمحے، بولو، بڑے موت قیمتی وقت آپ کے پاس آ رہا ہے. پہلے سے وہ جو عید کا اور رمضان شریف کے آپ نے وقت صرف کرنے ہیں نا مختلف چیزوں میں، وہ پہلے سے انتظام کر کے رکھیں. رمضان شریف کے لیے بالکل فارغ ہو جائیں، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے. تو یہ تیاری آپ نے کرنی ہے. بولے، یہ تیاری کر کے رکھنی ہے. پہلے سے سوٹ سلوا لینے ہیں نا، انشاءاللہ عید پر چھوٹے نہیں ہوں گے وہ، ٹھیک ہے نا. جوتے بھی پہلے سے خرید کر رکھ لینے ہیں، کوئی نمبر ان کا چھوٹا نہیں ہوگا. تو یہ باقی جو جتنا آپ عصر سے مغرب تک پکوڑوں اور سموسوں کی دکانوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، اس کا بھی صدب آپ پہلے سے کر کے رکھنا ہے. یہ ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے، مغرب سے پہلے کا. وہ جب روزہ افطاری کا ٹائم آتا ہے نا، روزہ افطاری کا، یہ کتنا قیمتی ٹائم ہے. حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ جو بو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. ہاں جی، کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. کھانے پینے کی تیاری کرنا رمضان کی تیاری نہیں. بولو، کھانے پینے کی تیاری کرنا کوئی رمضان کی تیاری نہیں ہے. سحری کے وقت بندہ اتنا کھائے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اس لیے زیادہ کھا لے. اور مغرب کے وقت اتنا زیادہ کھائے کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں، اس لیے زیادہ کھائے. یہ کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور سے بھی روزہ رکھا ہے اور ایک کھجور سے بھی افطار کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے رمضان شریف کو کھانے پینے کا وہ پروگرام نہیں. یہ آپ کے زیادہ کھانے اور زیادہ پینے کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. جی، آپ کے
بولو ہوں اپنے تو گل آئی تو چپ کر گئے ہو بھائی. آپ کے زیادہ کھانے اور زیادہ پینے کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو کم کر دیں, کم کھائیں. عام دنوں میں جتنا کھاتے ہیں اس سے کم کھائیں, سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی. اور جو کچھ کھانا پینا ہے اس کا انتظام آپ پہلے کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. رمضان شریف کا ٹائم ضائع نہیں کرنا. بولو رمضان شریف کا وقت ضائع, شوق سے روزہ رکھنا ہے اور شوق سے نماز تراویح ادا کرنی اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچائے. وما علیہ الا البلاغ.